نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے حسب توفیق الہی جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، مال کی تنگی میں مبتلا ہیں، کیسے اس سے نکلا جاتا ہے، اس کے لیے میں وظیفہ انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ پورے یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں پہلے، اور 11 مرتبہ بعد میں پڑھ لیں درود شریف، اور اس کے بیچ میں یہ جو ہے وظیفہ کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں اور وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں۔ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد۔ پھر اس وظیفہ کو 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہے اپنی سب تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی سب تعریفوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے بڑی عظمت والا۔ و بحمدہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اپنی تعریفوں کے ساتھ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ استغفر اللہ، اور اللہ سے میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ پر کیسے اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں اور پڑھتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ 1 دن 2 دن پڑھا اور آپ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ یقین کے ساتھ پڑھتے جائیں، میرا رب بڑا کریم ہے۔ آپ رزلٹ کی نہ سوچیں، آپ بس پڑھتے جائیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کام کریں۔ رزلٹ جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، اس نے دینا ہے، اس کے اوپر آپ چھوڑ دیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرا رب نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی کے حکم پر چلتا ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ نے 10 دن کیا، 15 دن کیا، کچھ نہیں ہوا، کہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ آپ کا کام سوچنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اپنی اپلیکیشن اپنے رب کے پاس بھیج دینا۔ اپنی عرض جو ہے، اپنی حاجت جو ہے وہ میرے رب کے پاس بھیج دینا۔ اس پہ کب وہ آرڈر جاری کرتا ہے، کب وہ اس کے قبولیت کی اس کو شرف بخشتا ہے، وہ میرے رب کا کام ہے، کیونکہ نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے بس پڑھتے جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو مالا مال کر دے گا۔ یعنی جب بھی آپ یہ پڑھیں، کم از کم 100 بار تو لازم پڑھیں، زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور کم از کم اتنا پڑھیں، اور پھر خوب اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں،
پھر انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اس سے مانگتا ہے وہ اللہ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں دینے والا، اس لیے میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھی سے مانگتا ہے، اور میں نے نہ دیا تو یہ کہاں جائے گا۔ تو اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے تو عطا نہیں ہوتا، تو بندہ پھر فرشتے کہتے ہیں یا رب تو اپنا بندہ تیرا ہر وقت تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو عطا کر۔ تو میرا رب کہتا ہے اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا رونا میرے سامنے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میرا آپ کا کام ہے اپنے رب سے مانگنا، اپنی عرضی، اپنی درخواست اس کے آگے رکھ دینا، وہ جب چاہے گا اس پہ وہ آرڈر جاری کر دے گا۔ تو میرے رب سے مانگتے رہنا ہے اور عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ اس کی تعریفی کلمات ہیں، یہ اس کے تعریفی کلمات ہیں۔ اس کی تعریف کریں جتنی سے جتنی ہو سکے، پہلے خوب اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو پھر آپ دعا مانگیں۔ دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ یہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، جس میں درود شریف شروع میں اور آخر میں پڑھا جائے۔ تو اس لیے درود شریف کا جو ہے نا وہ بہت اچھا سے اہتمام کیا کریں۔ محترم ناظرین، میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ درود شریف جو ہے وہ بہت پسندیدہ اللہ کو یہ عمل ہے، اور میرا رب خود یہی کرتا ہے، فرشتے یہی کرتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں جتنا ہو سکے، اور نماز کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہوں کی وجہ سے بندے پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ جب بندہ گناہوں سے لت پت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں اور تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈریں، یعنی گناہوں سے بچیں، درود شریف کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے ڈریں۔ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ ذہن میں ضرور سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ ذہن میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہوں سے بچ کے رہنا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے کی رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو بہت گناہوں سے اللہ آپ کو بچا دے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی، وہ اس لیے نازل ہوگی کہ جب پھر آپ گناہوں سے بچ جائیں گے پھر آپ کی رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو ساتھ میں گناہوں سے بچنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اور آخر میں پھر آپ کو میں بتا دوں، اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر، یعنی جب فجر کی نماز ادا کر لیں آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں، مصلی پہ بیٹھے رہیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔